وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی کاٹنا اور مونڈنا کیسا ہے؟ دونوں حرام ہیں، بس یہ ہے کہ اس میں اسٹیپس ہیں، درجات ہیں۔ داڑھی مونڈنا یہ زیادہ گناہ کا باعث ہے اور داڑھی کاٹنا اس سے کم گناہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی نہیں کاٹتے تھے بلکہ داڑھی کو بڑھاتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحیٰ واحف الشوارب، کہ تم مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، چھوڑ دو اور مونچھیں کترواؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5892 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 295۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جز الشوارب وعرخ اللحیٰ خالف المجوس، کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ ان احادیث کے علاوہ بے شمار روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک بڑھاتے تھے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹائی ہو۔ رہا معاملہ ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی کو کاٹنا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا عمل ذکر کرتے ہیں، اس کے متعلق جواب دیا گیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث میں وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی اتباع نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3۔ اس معنی کی بہت ساری آیات و احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہمیں وحی کی پیروی کرنی ہے اور کسی صحابی کا عمل وحی الہی نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں جب بھی اختلاف ہو جاتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع سے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قائل نہ تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب یہ آیات سنی تو اپنی بات سے رجوع کر لیے اور کہنے لگے، یہ آیات میرے ذہن میں تھی ہی نہیں، لگتا ہے یہ ابھی ابھی نازل ہوئی۔ اس لیے ہمیں بھی داڑھی سے متعلق اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے قابل اتباع نظر آتا ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ محدثین اور علماء کرام نے یہاں اصول حدیث کا قاعدہ ذکر کر کے ایک جواب دیا ہے، چنانچہ ترمذی کے شارح عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تحفۃ الاحوذی میں جلد نمبر 8
صفحہ نمبر 39۔ رہا ان لوگوں کا قول جو قبضہ سے زائد کو کاٹنے کو کہتے ہیں، تو ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے آثار سے استدلال کرتے ہیں، تو یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ مرفوع اور صحیح احادیث جو کہ داڑھی کو معاف کرنے پر دلالت کرتی ہیں، ان موقوف آثار کی یعنی صحابہ کے عمل کی نفی کرتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں کسی بھی بات کو نہیں لی جا سکتی ہے، گرچہ صحابی ہی کی بات کیوں نہ ہو، اگر اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چنانچہ ان آثار کو مرفوع اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے حجت بنانا صحیح نہیں ہے۔ بس سب سے درست قول اسی کا ہے جس نے ظاہر حدیث کو دیکھ کر داڑھی بڑھانے کو کہا اور طول و عرض سے کچھ بھی کاٹنا مکروہ جانا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صریح صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے آثار سے صحابہ کے عمل سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ چوتھا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو دو صحابہ کا عمل ہے یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ ان کی رائے ہے، اور جب کوئی آدمی اجتہاد کرے اور اپنی رائے پیش کرے اور اس کے مقابلے میں جب کوئی حدیث مل جائے تو حدیث کو لینا ہے، جیسا کہ سارے اماموں کا قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث مل جائے جو میں نے اجتہاد کیا اس کے برعکس مسئلہ ہے، اس میں صحیح حدیث مل جائے تو اس صحیح حدیث کو لے لینا ہے اور میری بات کو کوڑے دان میں پھینک دینا ہے، اس لیے کہ میرے بات کی کوئی ویلو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں۔ لہذا صحابہ کا یہ اجتہاد تھا، صحابہ کی یہ رائے تھی، اور جب رائے ٹکرا جائے روایت کے مقابلے میں تو روایت کو مقدم کیا جائے گا۔ اور میں نے پیش کیا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، اور جب ان کی روایت ہے اور ان کا جو ذاتی عمل ہے اجتہاد ہے اس پر روایت کو مقدم کیا جائے گا۔ لہذا داڑھی کو موڑنا اور کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ اسی حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔